اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دور جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بالخصوص جس خطے میں ہم رہتے ہیں اور جس جگہ پہ ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور جس طرح کے حالات ہیں، ہر انسان، ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے، اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ وہ دوسرے انسان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، آگے نکلنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ خوبی انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک دکاندار ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری دکان دوسری دکان سے زیادہ چلے۔ ایک بزنس مین ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بزنس اس سے آگے بڑھ جائے۔ ایک کوئی اگر کسی اور فیلڈ میں ہے، جس فیلڈ میں بھی کوئی ہے، ایک عالم ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا علم جو ہے وہ اس سے آگے ہو جائے اور آگے بڑھ جائے۔ جس معاملے میں بھی ہے، ایک تاجر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری تجارت باقی سارے تاجروں سے جو ہے وہ آگے نکل جائے اور آگے مجھے ہونا چاہیے۔ یہ کیا انسان ایسا کرے؟ کیا ایسا کوئی عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کو ایسا نفع حاصل ہو کہ تمام تاجروں سے انسان آگے بڑھ جائے، سب سے جو ہے وہ انسان ہر چیز کے اندر سے آگے نکل جائے، اس کا بزنس سب سے بڑھے، اس کی دکان سب سے آگے ہو، اس کا کام سب سے آگے ہو، اس کی تجارت سب سے زیادہ ہو، رزق آسمانوں سے جو ہے وہ یوں نازل ہونا شروع ہو جائے؟ تو اس کا طریقہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اندر ایک خصلت آپ پیدا کر لیں، ایک ایسی خوبی آپ اگر پیدا کر لیں جس کو یہ حدیث شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الخصال کے اندر جو ہے وہ نقل کی ہے۔ اگر یہ خوبی انسان کے اندر آ جائے تو اس کی تجارت، اس کا نفع، اس کا رزق سب سے جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ وہ ہے کیا؟ وہ خصلت ہے کیا؟ وہ کرنا کیا ہے؟ وہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ حدثنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی اللہ عنہ قال حدثنا محمد ابن الحسن الحلاء عن ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی امام ابی جعفر، یعنی امام جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ابی عبیدہ نے جو ہے وہ روایت کی ہے۔ قال، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل یقول بجلالی و جمالی، امام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے میرے جلال اور میرے جمال کی قسم، و بہائی و علائی و ارتفاعی، مجھے میری بلندی درجات کی جو ہے وہ قسم، لا یؤثر عبد ہوایا علی ہواہ، اگر کوئی بندہ اپنی خواہشات پر مجھ اللہ کی خواہشات کو مقدم کر دے، یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی ایک دفعہ میری خواہش ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ اپنے اندر خصوصیت پیدا کر لی جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، بندہ اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ کی خواہشات کو مقدم کر دے، تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ کیا انعامات اپنے بندے کے اوپر جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ فرمایا الا جعلت غناہ فی نفسہ، سب سے پہلا کام اللہ کہتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم، سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ اس کے اپنے علاوہ تمام جو ہے وہ مخلوق سے میں اس کو بے نیاز اور غنی کر دوں گا، کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اگر یہ صفت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وَهَمَّهُ فِي آخِرَتِهِ، اور آخرت میں اس کا کارساز بن جاؤں گا۔ آخرت کا ہم و غم میرا یہی ہوگا کہ میں نے اپنے اس بندے کی حفاظت کرنی ہے، جس کا ہم و غم، جس کا کارساز، جس کا وکیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو جائے، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ وہ فرمایا وَكَفَفْتُ عَنْهُ زَيَّتُهُ، میں ہر طرح کے نقصان سے، ہر طرح سے اس کو بچاؤں گا، اس کو ضائع ہونے سے بچاؤں گا اپنے ایسے بندے کو۔ وَزَمَّنْتُ
ज़म्मनतु समावाति वल अर्द रिज़्क़हू, और अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाता है कि ऐसे बंदे के लिए मैं अल्लाह जो है वो ज़मीन और आसमान को ज़ामिन बना दूंगा कि उसके रिज़्क़ का, आसमान से भी उसके लिए रिज़्क़ नाज़िल होगा, ज़मीन से भी उसके लिए जो है वो रिज़्क़ फूटना शुरू हो जाएंगे। ऐसे बंदे के लिए अल्लाह कहता है कि मैं ये ज़ामिन बना दूंगा आसमानों को भी और ज़मीनों को भी। व कुन्तु लहू मिन वराए तिजारत कुल्ल ताजिर, आखिरी जुमला फरमाया कि हर ताजिर की तजारत से उसको सबसे ज़्यादा नफ़ा जो है वो मैं पहुंचाऊंगा। यानी जितने ताजिर हैं, जितनी तजारतें हैं, सबसे ज़्यादा नफ़ा जो है वो उसको होगा अगर अपने अंदर वो ये खसलत पैदा कर ले कि अपनी ख्वाहिशात के ऊपर अल्लाह की ख्वाहिशात को मुकद्दम जो है वो रखे। खुदावंद आलम से ये दुआ है कि परवरदिगार आलम ये खसलत हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल